حسین سے ایمان ہے، حسین سے قرآن ہے، تو مسجدوں میں آ کے سن، حسین سے اذان ہے، ہاں ناز میں نیاز میں عشق کی نماز میں ہر جگہ حسین ایک ہے، حسین ایک ہے باخدا حسین، مل کے حسین ایک ہے باخدا حسین، اور ہے جس کی فکر کربلا حسین وہ دماغ ہے جس کی فکر کربلا حسین وہ دماغ ہے، یہ پنجتن کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے، حسن کا پہلا ہم سفر، حسن کا پہلا ہم سفر، علی کا دوسرا پسر، امام تیسرا حسین ہے، میرا حسین ہے ایسا بادشاہ، میرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے، اور وہ بات کس قدر حسین، وہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے معین الدین کے دین کی پناہ حسین ہے، میرا حسین ہے دین کی پناہ حسین ہے، میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بعد از حمد و ثناء اللہ جل جلالہ وعظم والہ وعظم شانہ واتم برہانہ، ودرود السلام بارگاہ سید الانام تاجدار انبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معظم محتشم حاضرین و سامعین، آج کی یہ خوبصورت محفل پاک بزم فروغ اسلام کے زیر اہتمام جن خوبصورت محافل کا انعقاد کیا گیا، ان کی آخری نشستوں میں سے سیکنڈ لاسٹ نشست ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے بزم فروغ اسلام کے نوجوانوں کی ان کاوشوں کو تمام اہل محلہ اور تمام مساجد کی انتظامیہ نے جو اس حوالے سے بڑھ چڑھ کے تعاون کیا، اللہ سب کی ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ بالخصوص جامع مسجد حاضہ، جامع مسجد گلزار مدینہ، اس مسجد کی انتظامیہ اور بالخصوص اس مسجد کے امام واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا قاری محمد اشتیاق چشتی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو عمر دراز عطا فرمائے اور ہر قسم کی بیماریوں، پریشانیوں، مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ فرمائے۔ بڑے ہی اخلاص و للہیت کے ساتھ ابتدا ان دروس کی بزم فروغ اسلام کے زیر اہتمام انہوں نے ہی کروائی، اور اس کے بعد الحمدللہ یہ سلسلہ پھیلتے پھیلتے اللہ کے فضل سے اس میں کافی ساری مساجد جو ہے وہ شامل ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو مزید جو ہے وہ عروج اور ترقی نصیب فرمائے، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ تا زندگی ہمیں قائم و دائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات وقار، آج کی اس نشست کے مہمان خصوصی اور خصوصی خطیب حضرت علامہ مولانا ساجد حسین ندیم شہبازی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ ان کا نورانی وجدانی خطاب ہوگا۔ میں کوشش کروں گا 20 سے 25 منٹ تک آپ اپنی گفتگو کو سمیٹوں، اور انشاءاللہ اس کے بعد 9 بجے تک، 9 بجے سے پہلے انشاءاللہ حضرت کی گفتگو بھی مکمل ہو جائے گی، اور انشاءاللہ ہم اس طرح محفل پاک کو اختتام پذیر کریں گے بر وقت۔ انشاءاللہ عشاء سے پہلے ہماری محفل پاک انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی۔ تو توجہ کیجیے گا میری طرف، جو معروضات میں نے عرض کرنی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی جواد صاحب تشریف لائے ہیں، دیگر جتنے بھی نوجوان بزرگ تشریف فرما ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ حضرات وقار، قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید سے ایک آیت مقدسہ مطہرہ منورہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، بلکہ اس کا ایک حصہ، ایک جز تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ باتیں آپ کی گوش گزار کرنی ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مسند احمد کے اندر روایت ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور حاضر ہو کر عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے ایک بڑا ہی پریشان کن خواب دیکھا ہے، آج میں نے نہایت ہی پریشان کن خواب دیکھا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے ام سلمہ کیا خواب دیکھا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا، آپ کے جسم کا ایک حصہ کٹ کر آ کر میری گود میں گر گیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ام سلمہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ چاند جیسا حسین بیٹا عطا فرمائے گا اور وہ بیٹا تیری گود کے اندر آ کر کھیلا کرے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی۔ کیوں بشارت ارشاد فرمائی؟ حضور کے جسم کا ٹکڑا کٹ کر گرا، حضور نے اس کو اس سے تشبیہ دی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا منہ، فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ہاں لحم کا لحمی جسم کا جسمی، فرمایا حسین کا جسم میرا جسم ہے، حسین کا گوشت میرا گوشت ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن و حسین کو صرف چوما نہیں کرتے تھے بلکہ حسن و حسین کو سونگا بھی کرتے تھے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ چومنا تو سمجھ میں آتا ہے، یہ سونگنا سمجھ میں نہیں آتا۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ جب تمہیں خوشبو کی ضرورت ہوتی ہے تم گلاب کو سونگتے ہو، چمیلی کو سونگتے ہو، دنیا کی بے شمار مہنگی ترین خوشبوؤں کو سونگتے ہو، لیکن محمد مصطفیٰ کو جب خوشبوؤں کی ضرورت ہوتی ہے، محمد مصطفیٰ نے جب جنت کی خوشبوؤں سے معطر ہونا ہوتا ہے تو وہ حسن و حسین کو سونگ لیا کرتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے، اور آل نبی کا پیار ہے، ایمان کی زندگی، آل نبی کا پیار ہے، ایمان کی زندگی، گر ان سے نہیں پیار تو سب کچھ فضول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ اور حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود کے اندر امام حسن مجتبیٰ کو، امام حسین کو اپنی گود کے اندر بٹھایا ہوا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدس سے آنسو کی لڑیاں جاری ہیں۔ فرماتی ہیں میں نے جا کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نانے اپنی گود کے اندر نواسوں کو رکھ کر رویا نہیں کرتے، یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ آپ کے چشمان مقدس سے آنسو جاری ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ام فضل ابھی ابھی آتانی جبرائیل، میرے پاس ابھی ابھی جبرائیل آئے تھے، فاخبرنی، اور انہوں نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ یا رسول اللہ آپ کا یہ نواسہ جو آپ کی گود کے اندر ہے ایک وقت آئے گا جب آپ بھی اس سے جدا ہو چکے ہوں گے، ایک وقت آئے گا کہ آپ کے اس نواسے کو آپ کی امت کے چند لوگ بھوکھا اور پیاسا کربلائے معلیٰ کی سرزمین کے اوپر شہید کر دیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر اس وقت سنا رہے ہیں جب امام علی مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بچپنے کے عالم میں ابھی چند ماہ کی عمر ہے۔ تو بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث یہ بات بتائی اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام خاندان کو تمام فیملی کو اس بات کی خبر تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ میرے اس نواسے کو کربلائے معلیٰ کے اندر دردناک طریقے سے شہید کیا جائے گا، لیکن کوئی ایک روایت بھی نہیں بتا سکتا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ دعا کی ہو کہ اے اللہ حسین سے اس مصیبت کو دور فرما،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ دعا نہیں کی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اے اللہ حسین کو صبر بھی عطا فرما اور اس پر اجر بھی عطا فرما. ہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے وہ نبی جو اپنی رب کی بارگاہ کے اندر جو دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے. جو دعا کرتے ہیں، ادھر رات کو دعا مانگتے ہیں، ادھر صبح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھنے کے لیے حضور کے قدموں میں حاضر ہو جاتے ہیں. ادھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ کر اشارہ کرتے ہیں، آسمان کے اوپر چاند بھی 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، میرے آقا اشارہ کرتے ہیں، ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر واپس آ جاتا ہے. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو جدا، دعا تو جدا، اشارہ تو درکنار. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر اگر خیال پیدا ہو جاتا ہے تو رب کائنات حضور کی خواہش کے مطابق قبلے کو بھی تبدیل فرما دیا کرتا ہے. لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بھی دعا نہیں کرتے کہ اے اللہ مصیبت کو دور فرما، بلکہ جب بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں یہی کرتے ہیں، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اے اللہ حسین کو صبر بھی عطا فرما اور اس پر اجر بھی عطا فرما. اور صرف امام علی مقام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا بھی اس بات کو جانتی ہیں، امام حسن بھی جانتے ہیں، امام حسین بھی جانتے ہیں. لیکن تاریخ کے اندر، سیرت کے اندر، حدیث کے اندر کوئی روایت نہیں ملی ہوگی، آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گی کہ کسی ایک نے بھی دعا کی ہو اللہ اس مصیبت کو ٹال دے. اس لیے کہ یہ وہ گھرانہ ہے جو اللہ کی رضا میں نہ صرف راضی رہنے والا ہے بلکہ اللہ کی راہ کے اندر اپنی جانیں بھی قربان کرنے کے لیے تیار رہا کرتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے. اس میں حسنین ہیں سیدہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے. ہاں مقام نینوا سے حضرت ابن عساکر نے اس روایت کو نقل کیا، البدایہ والنہایہ نے بھی اس بات کو نقل کیا. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اپنی زندگی کے اندر مقام نینوا سے آپ کا گزر ہوتا ہے. حضرت علی المرتضیٰ سواری سے نیچے تشریف لے آتے ہیں، مٹی کو اٹھا کر سونگنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے ساتھ اپنے ساتھیوں سے پوچھتے ہیں بتاؤ اس مقام کا کیا نام ہے، اس جگہ کا کیا نام ہے. آپ کے ساتھیوں نے پوچھا حضور کیا وجہ ہے؟ اس سے پہلے تو آپ نے جگہ کا نام نہیں پوچھا، یہاں جگہ کیوں نام کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ فرمایا بتاؤ تو صحیح نام کیا ہے؟ عرض کی گئی اس مقام کا نام نینوا ہے. فرمایا نینوا نہیں، اس کا اور بھی کوئی نام ہوگا. تو ایک صحابی نے عرض کی ہاں یا امیر المؤمنین یا علی المرتضیٰ، اس مقام کو مقام کرب و بلا کہا جاتا ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا ہاں یہ وہ مقام ہے جہاں پر میرے حسین کی سواریوں کا قیام ہوگا، یہ وہ مقام ہے جہاں پر میرے حسین کے خیمے لگیں گے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر حسین کو شہید کیا جائے گا. حضرت علی المرتضیٰ اس مقام کو بھی جانتے ہیں، اس مٹی کو بھی جانتے ہیں، اس جگہ کو بھی جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت علی المرتضیٰ نے کبھی دعا نہیں کی کہ یا اللہ اس مصیبت کو دور فرما، بلکہ جب بھی دعا کرتے ہیں یہی دعا کرتے ہیں اے اللہ حسین کو استقامت عطا فرما. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا. بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. اور امام علی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی جب 10 محرم کی صبح، اختصار کے ساتھ میں آگے جا رہا ہوں، امام علی مقام بھی جب تمام شہداء کے لاشیں سمیٹ چکے، تمام شہداء کی شہادتیں ہو چکیں، تو امام علی مقام تمام شہادتوں کے بعد اب نکلتے ہیں تو تمام اہل خانہ کو بھی صبر و استقامت کی تلقین کرتے ہوئے جاتے ہیں. آپ جب نکلتے ہیں تو سیدہ زینب کو یہ کہہ کر جاتے ہیں لا ضرب الوجوہ ومن شق الجیوب ومن دعا بدعوى الجاہلیۃ
فرمایا اے بہن زینب، میرے شہید ہو جانے کے بعد اپنے چہرے کے اوپر تھپڑ نہ مارنا، اپنا سینہ نہ پیٹنا، فرمایا اپنے گریبان کو چاک نہ کرنا اور زمانے جاہلیت کی طرح نوحے نہ کرنا، فرمایا میرے بعد صبر و استقامت کا دامن تھامنا۔ امام علی مقام صبر و استقامت کا دامن تھامتے ہوئے اپنی بہن کو یہ وصیت کرتے ہوئے اس انداز میں نکلتے ہیں کہ لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے جو ہے ہزار قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے، حسین ہے، حسین ہے، حسین ہے، حسین ہے، یہ کون حق پرست ہے، پے رضا میں مست ہے کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے، ادھر ہزار گھات ہے، حیران کائنات ہے، سجدے میں جو ایک ذات ہے وہ فاطمہ کا چین ہے، نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، حسین ہے، حسین ہے، حسین ہے، حسین ہے۔ اور امام علی مقام جب زخموں سے چور چور ہو کر اپنی سواری سے نیچے تشریف لاتے ہیں، سر سجدے کے اندر رکھتے ہیں۔ امام علی مقام نے پیدائش سے لے کر کربلائے معلیٰ کے معاملات تک صبر و استقامت کا دامن تھاما ہے اور سر سجدے کے اندر رکھا ہے، تب تک امام علی مقام صبر و استقامت کا پہاڑ بنے رہے ہیں۔ 2 محرم کو کربلا میں پہنچے، صبر و استقامت سے ڈٹے رہے۔ 7 محرم کو پانی بند ہوا، صبر و استقامت سے ڈٹے رہے۔ 10 محرم کو شہادتیں ہوئیں، امام علی مقام صبر و استقامت سے ڈٹے رہے۔ جسم جو ہے وہ زخموں سے چور چور ہونے کے باوجود سر سجدے کے اندر رکھتے ہیں، کوئی بے صبری والا جملہ اپنی زبان سے نہیں نکالتے، بلکہ یہی کہتے ہیں اللہم رضن بقضائک و صبرن علی بلائک و تسلیما لامرک سبحان ربی الاعلی۔ مولا حسین یہ ساری قربانیاں دینے کے بعد تیری بارگاہ میں راضی پر رضا ہے۔ مولا حسین تجھ سے راضی ہے، تو بتا کہ تو بھی حسین سے راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ امام علی مقام سر سجدے کے اندر رکھتے ہیں اور اس انداز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارشات پیش کر رہے ہیں، اور کیا خوبصورت انداز ہے، کس خوبصورت انداز کے اندر امام علی مقام شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے ہیں۔ آخری اشعار پڑھ کے بات کو ختم کرنے لگا ہوں کہ کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، ارے موت رسوا ہو چکی، موت رسوا ہو چکی، اب زندگی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی، اب زندگی سجدے میں ہے۔ اور وہ ایک سجدہ جو علی کا بچ گیا تھا بوقت فجر، جو سمجھے گا وہ پھر سبحان اللہ کہے گا نا، وہ ایک سجدہ جو علی کا بچ گیا تھا بوقت فجر، ارے فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے، فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے، اور پیاس کی ہمت ٹوٹ چکی ہے اور پیاسا باقی ہے، پیاس کی ہمت ٹوٹ چکی ہے اور پیاسا باقی ہے، اب بھی ہر ایک آنکھ میں اس کے نام کا دریا باقی ہے۔ ارے دنیا والوں گر سمجھو تو جیت اسی کو کہتے ہیں کہ سب کنبہ قربان ہوا ہے پھر بھی سارا ہی باقی ہے، سب کنبہ قربان۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، فرمایا ان کو مردہ نہیں کہنا، سب کنبہ قربان ہوا ہے پھر بھی سارا ہی باقی ہے۔ اور شمر سے ہر شامی نے پوچھا تم کیا کاٹ کے لائے ہو؟ جب شام کے بازاروں کے اندر سر حسین نوک نیزہ پہ تھا تو شامی دیکھ رہے تھے کہ سر حسین سے بھی رب کے کلام کی تلاوت جاری و ساری ہے۔ ہاں، شمر سے ہر شامی نے پوچھا تم کیا کاٹ کے لائے ہو؟ ارے چہرہ، جلوہ، لہجہ، یہ تو سارا ہی باقی ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، ارے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔